سورہ ملک کی انشاءاللہ عز و جل تلاوت کہ ہم سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے. آئیے پہلے فضیلت سن لیجئے. سنن ترمذی حدیث نمبر 2900. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مالک بحر و بر، حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنی قاری کے لیے یعنی اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی، یعنی اس کی سفارش کرے گی اللہ کی بارگاہ میں یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی. اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے. مستدرک حدیث نمبر 3892. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے، تیرے لیے ہماری طرف سے، تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا. پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا. پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا. تو یہ سورت روکنے والی ہے، عذاب قبر سے روکتی ہے. توریت میں اس کا نام سورہ ملک ہے. جو اسے رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے. آج سفر المظفر کی یکم ہو گئی ہے اور سبحان اللہ اس کے تعلق سے فضیلت سن لیجئے. تفسیر المعانی کے حوالے سے یہ مدنی پنج سورہ سے میں آپ کو دیکھ کر یہ فضائل عرض کر رہا ہوں. تفسیر روح المعانی کے حوالے سے لکھا ہے، چاند دیکھ کر اس کو پڑھا جائے تو مہینے کے 30 دنوں تک وہ سختیوں سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہے گا. اس لیے کہ یہ 30 آیتیں ہیں اور 30 دن کے لیے کافی ہیں. تو جو اسلام میں موجود ہیں سبحان اللہ، اس تربیتی اجتماع کی برکت سے، فیضان فرض علوم کورس کی برکت سے ہم جمع ہوئے، تو اس مدنی نام پر عمل کر لیں اور بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں. اتنی ساری برکتیں حاصل کرنے کی، قرب خداوندی حاصل کرنے کی، ہر حرف پر نیکیاں حاصل کرنے کی، برکتیں حاصل کرنے کی اتنی ساری اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں. تو ابھی ہم سورہ ملک پڑھیں گے، سنیں گے. تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ سنیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کے ساتھ سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل
نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا
غورا فمن يأتيكم